علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ جی ہاں، نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں ان شخصیات کا ذکر ہوگا جن کو نبیوں کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں علماء اسلام کو نبیوں کا وارث قرار دیا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، سرکار اعظم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال، کہ بے شک علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ علماء کرام کی عظمت و شان ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت مشکات شریف کی شرح مرآت المناجی میں ذکر فرماتے ہیں کہ جو علماء اسلام ہیں، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت منیرہ کا علم حاصل کرنے والے اور اس علم کو آگے بڑھانے والے ہیں، جن کو علماء اسلام کہا جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ علماء اسلام یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علمی وارث ہیں، اور چونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام انبیاء کرام کی صفات کی جامع ہے، یعنی اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو جو شان عطا فرمائیں، صفات عطا فرمائیں، اچھی خصلتیں عطا فرمائیں، وہ تمام کی تمام عادات، تمام کی تمام اچھی صفات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تنہا ذات میں جمع فرما دی، اور اس سے زائد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی صفات عطا فرمائیں جو ہمیں دیگر انبیاء کی سیرت میں نظر نہیں آتی۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کی صفات کے جامع ہیں اور علماء اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، تو اس اعتبار سے بالواسطہ اس امت کے جو علماء ہیں وہ تمام ہی انبیاء کے وارث قرار پاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام درہم و دینار یعنی مال کا وارث نہیں بناتے، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کا مال وراثت نہیں بنتا، بلکہ امت کے لیے، اسلام کے لیے وقف قرار پاتا ہے۔ لہٰذا جس شخص نے علم کو اختیار کیا اس نے پورے حصے کو پا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم اور علماء سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے جو علماء اسلام ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وارثین انبیاء ہیں، نبیوں کے علم کے وارث ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دین اسلام کی اور تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت کا ذکر خیر کریں گے جن کا تعلق 5ویں صدی ہجری سے ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، وہ شخصیت جو 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، اور یہ صدی جو رواں ہے موجودہ صدی 15ویں صدی کہلاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1000 سال پہلے کی یہ اسلام کی عظیم شخصیت ہے، جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تربیت کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے اور اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے امت کو ایسا نفع پہنچایا، ایسا فائدہ پہنچایا کہ آج تک ان کا فیضان جاری ہے، اور ان کے کلام کو پڑھ کر لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بڑھاتے ہیں اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ احیاء العلوم جیسی عظیم الشان تصوف پر لکھی جانے والی کتاب کے مصنف حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت جن کا ذکر آپ مدنی چینل پر امیر اہل سنت کے لبوں پر اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں میں، اپنی تصانیف میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ شخصیت کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے، وہ سنتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد ہے، اور حسن اتفاق دیکھیں اور نام محمد سے محبت کا انداز دیکھیں کہ امام غزالی کا اپنا نام بھی محمد، ان کے والد گرامی کا نام بھی محمد، اور ان کے دادا جان کا نام بھی محمد ہے، یعنی 3 پشتوں میں اس نام کا تسلسل جاری ہے۔ اور پھر ان سے آگے جو بزرگ ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، ان کا نام احمد ہے،
اور احمد بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو امام غزالی کا نام کیا ہے؟ محمد بن محمد بن محمد بن احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 450 ہجری میں خراسان کے ضلع طوس کے ایک علاقے طابران میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو حامد ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام تو محمد ہے، اور چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے آپ کو تقلید کے اعتبار سے، شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کے اعتبار سے شافعی کہا جاتا ہے، اور طوس مقام کے رہائشی ہونے کے اعتبار سے آپ کو طوسی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کا جو مشہور ٹائٹل ہے جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں وہ غزالی ہے، یعنی امام محمد بن محمد غزالی عام طور پر نہیں کہا جاتا، جب مختصر ان شارٹ نام لیا جاتا ہے تو امام غزالی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو غزالی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی اون کاٹ کر بیچا کرتے تھے، یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی دھاگے کے تاجر تھے، تو اس اعتبار سے آپ کے خاندان کو غزالی کہا جاتا ہے، اور اسی ٹائٹل کے ساتھ، گویا کہ اسی لقب کے ساتھ، امام محمد بن احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام غزالی کے لقب سے، ٹائٹل سے عالم اسلام میں پہچانے جاتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے سنا کہ آپ کے والد گرامی کا، آپ کے دادا جان کا نام محمد ہے، تو یہ نام محمد کتنا پیارا ہے، اور نام محمد اپنے بچوں کا نام رکھنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ کئی احادیث مبارکہ میں اس مبارک نام کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ترغیب کے لیے ہم دو روایات سنتے ہیں کہ بچے کا نام محمد رکھنا یہ کتنا باعث برکت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، اللہ پاک باپ اور بیٹے دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے جس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوا اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا نام محمد رکھنا چاہیے، لیکن پکارنے کے لیے کوئی عرفی نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ عادت ہے کہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جب نام کے لیے عرض کی جاتی ہے کہ فلاں کے ہاں بچہ ہوا ہے، اس کا نام کیا رکھا جائے، تو اعلیٰ حضرت کا بھی یہ انداز تھا، اور اعلیٰ حضرت کی پیروی میں الحمدللہ امیر اہل سنت کا بھی یہ انداز ہے کہ آپ بچے کا نام محمد یا احمد رکھا کرتے ہیں، لیکن پکارنے کے لیے، پہچان کے لیے عرفی نام کوئی اور تجویز فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نام محمد کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، تصوف کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے، اور شرعی علوم کو پھیلانے، عام کرنے، درس و تدریس اور تصنیف کے ذریعے علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت کرنے میں آپ کا ایک خاص نام ہے، اور آپ کی انہی علمی صلاحیتوں اور علمی خدمات کے پیش نظر امت نے آپ کے لیے بڑے بڑے القابات کا ذکر کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند القابات سنتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے آپ کا ایک لقب بیان کیا ہے، امام البحر، یعنی کہ علوم و فنون کے امام، گویا کہ علم کا سمندر ہیں آپ۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فلسفہ، کیونکہ فلسفے کے ذریعے فلاسفہ نے اسلام کے عقائد و نظریات پر جب حملہ کیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فلسفے کا رد کرتے ہوئے دین اسلام کے نکھرے ہوئے عقائد کو امت کے سامنے واضح فرمایا، اپنے واعظ کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے، ٹیچنگ کے ذریعے، اور اپنی کتابوں اور تصانیف کے ذریعے۔ تو آپ کی اس طرح کی خدمات کے پیش نظر آپ کے لیے ایک ٹائٹل، ایک لقب استعمال کیا گیا، زین الدین، یعنی آپ دین کی زینت ہیں۔ اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مشہور ٹائٹل ہے جو عموماً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ علماء کرام استعمال فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حجت الاسلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، حجتن کا معنی ہے دلیل، تو حجت الاسلام کا لفظی مطلب ہوگا اسلام کی دلیل، یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین اسلام میں مسلمانوں کی تاریخ میں اتنی معتبر شخصیت ہیں
کہ آپ کی شخصیت، آپ کا نام ہی ایک اتھارٹی ہے اور آپ امت میں ایک امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات کو، دین اسلام کے عقائد کو بیان کرنے اور ان کا دفاع کرنے کے اعتبار سے آپ کی دینی خدمات کے پیش نظر علماء کرام نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا حجت الاسلام، اسلام کی دلیل۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بھی اپنی تصانیف میں جا بجا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرمایا ہے، آپ کی کلام کو نقل فرمایا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ فرمایا، آپ کی ایک عبارت یعنی آپ کا کلام کا ایک حصہ جب نقل فرمایا تو وہاں پر امام غزالی کی کیا القابات ذکر فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام غزالی کے لیے فرماتے ہیں الامام، امام غزالی کیا ہیں؟ امت کے بہت بڑے امام ہیں۔ حجت الاسلام، یہ اسلام کی ایک حجت ہیں۔ حکیم الامہ، کاشف الغمہ، ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے چلے جائیں، ہر دور کے علماء نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑے شاندار انداز میں تذکرہ کیا، آپ کی دینی خدمات کو سراہا اور آپ کے کلام کے حوالے پیش کیے، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں لکھی۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ سینکڑوں موضوعات پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا اور آپ کی کتابوں اور رسائل کی تعداد 100 سے بھی تجاوز ہے، یعنی بلا مبالغہ درجنوں کتابوں اور رسالوں کے مصنف امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو اتنا بڑا علمی مقام ہے، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مقام پر پہنچنے کا ایک سبب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی دعائیں، ان کی تربیت اور ان کی قربانیاں ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد، جن کا نام محمد ہے، محمد بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ علماء دوست تھے، فقہائے کرام یعنی جو علم فقہ کے ماہرین علماء ہوتے ہیں جن کو مفتیان کرام کہا جاتا ہے۔ ذکر کیا گیا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی فقہائے کرام کی، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور ان سے برکتیں لیا کرتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ نے اپنی آمدنی کا ایک حصہ خاص کر رکھا تھا جو آپ علماء کرام پر خرچ کیا کرتے تھے۔ یعنی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی جو تھے وہ علماء سے، علم سے محبت رکھنے والے تھے اور اپنے مال کے ذریعے بھی علماء کی خدمت کرنے والے تھے، اور علماء کرام سے محبت رکھنا اور ان کی خدمت کرنا یہ کتنے شرف کی بات ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ اس کا ترجمہ اور خلاصہ کیا ہے؟ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم صبح اس حال میں کرنا کہ تم خود عالم ہو یا طالب علم ہو یا علماء کا کلام سننے والے ہو یا کم از کم ان سے محبت رکھنے والے ہو۔ یعنی یہ 4 کیٹیگریز ہیں، یا تو بندہ عالم ہو، یا بندہ طالب علم ہو، علم حاصل کرنے والا ہو، یا علماء کا کلام سننے والا ہو، ان کی باتیں سننے والا ہو، اس سے فائدہ اور نفع حاصل کرنے والا ہو، یا پھر کم از کم علماء سے، اہل علم سے محبت رکھنے والا ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5واں شخص نہ بننا، ورنہ کیا ہوگا اگر 5ویں شخص بنے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سے اور علماء سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی علماء اور علم سے محبت کا بیان ہم نے سنا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے جو یہ مقام عطا فرمایا، اس کی ایک ظاہری وجہ علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی اس حوالے سے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کے حوالے سے سیرت نگاروں نے لکھا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی جب فقہا یعنی علم فقہ کے ماہرین علماء کی مجلس میں موجود ہوتے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اور اس کو فقیہ یعنی کہ عالم بنا۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب مجلس واعظ میں ہوتے، یعنی واعظ و نصیحت کی مجلس میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تو وہاں پر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اور اس کو واعظ بنا، یعنی امت کی اصلاح کرنے والا، تبلیغ دین کرنے والا بنا۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے
والد گرامی کی یہ دونوں دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوئیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی کہ آپ بہت بڑے فقیہ اور عالم بھی بنے اور امت کے بہت بڑے ناصح اور واعظ یعنی واعظ و نصیحت کرنے والے بھی بنے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اولاد کے لیے جب رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے تو رب سے نیک اولاد کا سوال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائے اور وہ عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو، کیونکہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ احادیث مبارکہ کے مطابق صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یعنی دنیا میں بھی نیک اولاد عزت کا باعث ہوتی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نیک اولاد کے ذریعے بندے کو قبر میں، برزخ میں، حتیٰ کہ حشر میں بھی نفع اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی دعائیں کرنے اور اولاد کی تربیت پر بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے ایک دوست کو یہ وصیت فرمائی کہ میری جو بھی جمع پونجی ہے، جو بھی اثاثہ ہے، یہ میرے دو بیٹوں، ایک تو امام غزالی ہیں جن کا نام محمد ہے اور امام غزالی کے ایک بھائی ہیں جن کا نام احمد ہے۔ تو یہ امام محمد غزالی اور ان کے بھائی امام احمد غزالی، یہ دو بھائی تھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے اپنے دوست کو یہ وصیت کی کہ میرا جو اثاثہ ہے یہ میرے بعد میرے ان دو بچوں کی تربیت اور تعلیم پر خرچ کرنا، ان کی پرورش پر اس رقم کو خرچ کیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کے لیے مختلف شہروں کا سفر بھی اختیار فرمایا اور بڑے بڑے وقت کے علماء کے آگے آپ نے زان و تلمس طے کیے، یعنی ان کی شاگردی اختیار کر کے علم دین حاصل کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پھر آگے شاگرد بھی کافی ہوئے اور بڑے بڑے رتبوں پر، علمی اعتبار سے بڑے بڑے منصب پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد فائز ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک استاذ ہیں امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام غزالی ان کی مجلس میں رہا کرتے اور کئی تلامذہ یعنی کئی شاگرد جب موجود ہوتے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ذہانت، اپنی فطانت اور اپنی قابلیت و صلاحیت کے اعتبار سے تمام ہی اسٹوڈنٹس میں، تمام ہی تلامذہ میں فائق نظر آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صلاحیتوں کا اعتراف فرمایا، بلکہ استاذ گرامی امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ الغزالی بحر مغدق، جس کا مطلب ہے کہ غزالی علم کا بحر ذخار ہے، یعنی علم کا عظیم سمندر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بڑا سنہری قول ہے کہ آپ کے استاذ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ غزالی علم کا سمندر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی عرصے تک تدریس فرمائی، یعنی باقاعدہ ٹیچنگ کے ذریعے علوم دینیہ مسلمانوں کو پڑھائے، اور ایک وقت آیا کہ بغداد معلیٰ کا ایک بہت بڑا دینی مدرسہ جس کو مدرسہ نظامیہ کہا جاتا ہے، اس مدرسے میں آپ کو شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر کا عہدہ عطا کیا گیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد شریف میں موجود مدرسہ نظامیہ کے وائس چانسلر کے طور پر اپنی دینی اور علمی خدمات کو پیش فرمایا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مختلف شہروں کا سفر اختیار کرتے رہے، علوم دینیہ حاصل کرتے رہے، اور اپنی عمر کے اختتام پر بھی یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ایسی کتاب بھی ہے جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصال سے تقریباً 1 سال پہلے تصنیف فرمائی، یعنی آخر عمر تک آپ کتابیں لکھتے رہے اور درس و تدریس کا سلسلہ کرتے رہے۔ مختلف ممالک اور شہروں کا سفر کرنے کے بعد جب اپنی اختتامی عمر پر اپنے آبائی شہر طوس میں تشریف لائے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر کے قریب ایک مدرسہ بنایا تھا جہاں پر وہ دینی طلبہ کو علم دین سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر کے قریب ایک خانقاہ بھی بنائی تھی جس میں آپ صوفیاء کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز ہے۔ اتنا بڑا علمی مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عاجزی اور انکساری کا معیار تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نام کی شہرت کے اعتبار سے بڑے خوف زدہ رہا کرتے تھے، خود پسندی کی آفت سے بہت دور تھے، ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کوسوں دور رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دمشق کے مدرسہ امینیہ میں تشریف لے گئے
بہت بڑا جامعہ تھا جہاں پر علم دین سکھایا جاتا تھا دمشق میں واقع۔ جب اس مدرسے میں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک استاذ، ایک ٹیچر جب بچوں کو علم دین سکھا رہا تھا تو ایک مسئلے پر اس نے ذکر کیا قال الغزالی، مطلب ہے کہ امام غزالی نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ استاذ ایک دین کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے دلیل کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کو، آپ کے کلام کو کوٹ کر رہے تھے۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ میرا نام استعمال کر کے اور میرے اقوال کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود پسندی کی آفت میں مبتلا ہونے کے خوف سے اس علاقے سے، دمشق سے سفر اختیار فرمایا، یعنی آپ وہاں سے چلے گئے، آپ وہاں نہ ٹھہرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری عمر میں جب پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں علوم حدیث کی ایک خاص محبت پیدا ہوئی، اور اس وقت کے محدثین کے پاس جا کر امام غزالی نے درس حدیث بھی لیا اور باقاعدہ بخاری شریف کو درس کے طور پر پڑھا۔ اور علماء ذکر کرتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کے آخری ایام محدثین کی جماعت میں گزرے اور بخاری و مسلم کا آپ مطالعہ فرماتے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے سینے پر بخاری شریف موجود تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کی دنیا کے بادشاہ ہیں، احیاء العلوم جیسی عظیم الشان کتاب کے مصنف ہیں۔ آپ کا فیض ساری امت میں تقسیم ہو رہا ہے، اکناف عالم میں یعنی دنیا کے مختلف گوشوں میں آپ کے کلام سے مسلمان نفع حاصل کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ وہ علماء اور وہ دینی شخصیات جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اپنے دور کے فتنوں کا کلا کما کرنے کے اعتبار سے وہ ایک خاص اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور شرعی تعریف اور اصطلاح اور ٹرمینالوجی کے مطابق انہیں مجدد کہا جاتا ہے، جو دین کی تجدید کرتے ہیں، دین کے احکامات کو ترویج دیتے ہیں، فتنوں اور بدعات اور مختلف قسم کے خرافات کو ختم کرتے ہیں۔ تو ایک لمبی فہرست ہے دین اسلام میں، تاریخ اسلام میں، کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا فرماتا ہے جو دین کی تجدید فرماتے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی بشارت بھی ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ چونکہ آپ 5ویں صدی کے بزرگ تھے تو 5ویں صدی کے مجدد کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتنوں کی سرکوبی کرنے کے اعتبار سے امت میں مجدد کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ دین میں مجدد کی حیثیت رکھتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 14 جمادی الاخری بروز پیر 505 ہجری میں بمقام طابران یعنی کہ طوس میں ہوا، یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بھی اسی مقام پر ہوئی، اسی شہر میں ہوئی، اور آپ کا وصال بھی اسی شہر میں ہوا، اور وصال کے وقت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک تقریباً 55 سال تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اختتام پر یہ بات ذکر کروں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ویسے تو کئی تصانیف ہے، کیمیائے سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، اس کے علاوہ اور کئی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، لیکن آپ کی وجہ شہرت اور آپ کے نام کی معرفت ہونے کے اعتبار سے جس کتاب کا نام ذکر کیا جاتا ہے وہ احیاء العلوم ہے۔ یہ عربی زبان میں تصنیف کردہ کتاب ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک علمی ادارہ، اسلامک ریسرچ سینٹر یعنی المدینۃ العلمیہ کے علماء کرام نے شعبہ تراجم کے تحت اس احیاء العلوم نامی شاندار عربی کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، اور اس میں بیان کردہ روایتوں کی تخریج کی ہے، اس کے ریفرنسز ذکر کیے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 5 جلدوں میں یہ خوبصورت نسخہ احیاء العلوم موجود ہے، جو PDF ورژن میں بھی موجود ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اور ہارڈ کاپی کے طور پر بھی اس کو مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کیا جا سکتا ہے۔ امیر اہل سنت بارہا اپنے مریدین اور محبین کو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کا ذہن عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احیاء العلوم کی بھی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ کئی علماء نے اس کتاب کے خلاصے لکھے ہیں، اس کی شروحات لکھی ہیں، اور اس میں بیان کردہ روایات کی تخاریج کی ہیں، ان کے ریفرنسز بیان کیے ہیں، اور علامہ زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم بزرگ ہیں۔ امام زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی عربی زبان میں ایک طویل شرح تحریر فرمائی ہے جو تقریباً 14 جلدوں پر مشتمل ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ امام غزالی کا فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف کی جو تشریحات کی ہیں، علوم دینیہ جو بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پڑھنے، ان میں غور و فکر کرنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں۔